فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ لوگو تم غریبوں کے حقوق ادا کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، یتیموں مسکینوں کے حقوق ادا کرو۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ لوگوں کھیتی میں سے جس دن فصل حاصل کر رہے ہو زمین سے اسی دن اس کا حق ادا کر دو۔ یہ گندم کی کٹائی کا دن آ چکے ہیں، اس کے علاوہ دیگر فصلیں بھی لی جا رہی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی زمین سے تم فصل حاصل کر رہے ہو، جو غلہ حاصل کر رہے ہو، جو پھل حاصل کر رہے ہو، اس میں سے عشر آتا ہے۔ تو عشر سے مراد ایسی زمینیں جن کے اندر آپ محنت کر کے پانی لگاتے ہیں، پیسہ خرچ کرنے کے بعد پانی لگاتے ہیں، چاہے نہری پانی ہے یا ٹیوب ویل کا پانی ہے، جس پر آپ کو کسی قسم کا خرچہ کرنا پڑ رہا ہے پانی پر، تو اس زمین میں آپ نے عشر دینا ہے۔ عشر کا مطلب نصف عشر، یعنی عشر کا مطلب تو ہوتا ہے 10واں حصہ، اور نصف عشر کا مطلب ہوگا 20واں حصہ، ٹھیک ہے؟ تو گویا سادہ لفظوں میں عرض کر دوں تاکہ عوامی لہجے کے اندر، عوامی انداز کے اندر، زمین میں سے وہ زمینیں جن پر آپ پانی لگاتے ہیں، پانی کا خرچہ برداشت کرتے ہیں، ان زمینوں پر آپ کو 20واں حصہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ عشر کا اگر مثال کے طور پر 20 من گندم نکل رہی ہے، 20 من چاول نکل رہے ہیں، 20 من مکئی نکل رہی ہے، 20 من آلو نکل رہے ہیں، کسی بھی قسم کی فصل حاصل کر رہے ہیں، 20 من نکل رہے ہیں تو 19 من آپ کے، 1 من غریبوں کا۔ اور وہ زمینیں، وہ علاقے جن کے اندر پانی کے اوپر مشقت نہیں، خرچہ نہیں، پیسہ نہیں لگتا، لیکن خود بخود قدرتی بارشوں والے علاقے ہیں، وہ بارشوں کے ذریعے ہی فصل سیراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پانی کی پریشانی نہیں ہوتی، تو یاد رکھنا ان علاقوں کے اندر عشر کا مطلب ہے 10واں حصہ۔ سمجھ آئیے؟ مختصر میں نے عرض کر دیا، وہ علاقے جن میں آپ کو پانی لگانا پڑتا ہے، پانی کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، ان میں آپ کو عشر دینا ہے، تو اس عشر کا مطلب ہے 20واں حصہ کل فصل کا۔ اگر کسی کو 100 من نکل رہی ہے تو 100 من کو آپ 20 پر تقسیم کر لیں تو 5 من بنے گی، یعنی 20 من پہ 1 من، 40 من پہ 2 من، اور 60 من پہ 3 من، 80 من پہ 4 من، اور 100 من پہ 5 من۔ تو اسی طرح اگر 200 من فصل نکلتی ہے تو یاد رکھنا پھر 200 من پہ 10 من آ جائے گی، اور 300 من ہے تو 15 من آ جائے گی، 400 من ہے تو 20 من آ جائے گی، 500 من ہے تو 25 من آ جائے گی، اور حتیٰ کہ 1000 من اگر فصل نکلتی ہے تو 50 من عشر بنتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، حساب آسان سا، مشکل بات کوئی نہیں، تو اس سے میں نے مختصر عرض کر دیا ہے کہ آپ اپنی فصل کے اندر سے عشر نکالیں، اور یہ نکالنا واجب ہے، واجب بھائی۔ اگر اس کو نہ نکالا گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بہت سی وعیدات ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، سننے میں ہم نے دیکھی، پڑھی۔ ان چیزوں کی وجہ سے میرے بھائیو دوستو، یہ لوگوں کے حقوق ہیں، ان کو روکنے کی وجہ سے، ہڑپ کرنے کی وجہ سے، یاد رکھنا یہ مال تمہارا ضائع ہو جائے گا، تمہیں راس نہیں آئے گا۔ دل کو سمجھاؤ اپنے کو۔ لوگ سمجھتے ہیں اتنا دے دیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بھئی کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کمی نہیں آئے گی، تمہارے مال کو یہ پاکیزہ بنا دے گا، باقی مال کو محفوظ کر جائے گا، لیکن اگر اس مال کو تم نے روک لیا تو یہ مال تمہاری قسمت میں نہیں رہے گا، کسی نہ کسی موقع پہ ضائع ضرور ہوگا، اور اس سے ڈبل لے کر نکلتا عام طور پہ۔ جیسے میرے بھائی دوستو، دل کو سمجھاؤ، یہ غریبوں کے حقوق ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار سمجھایا کہ لوگوں زکوٰۃ نہ روکنا۔ زکوٰۃ کا مطلب عشر بھی ہے، زکوٰۃ کا مطلب فطرانہ بھی ہے، زکوٰۃ کا مطلب نفلی صدقات بھی ہیں، زکوٰۃ کا مطلب غریبوں کے حقوق بھی ہیں، ان کے ساتھ لین دین کے معاملات پیار محبت کے ساتھ کرنا بھی ہے۔ تو اس لیے غریبوں کے حقوق جو ہم پر لازم ہوتے ہیں، اگر ہم ان کی ادائیگی کرتے رہیں گے کبھی بھی ہمیں نقصان نہیں ہوگا۔ آج ہمارے حالات کیوں ہم پر آتے جا رہے ہیں، مصائب کیوں کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی مین وجوہات یہی بنتی ہیں کہ لوگوں نے آج زکوٰۃ ادا کرنے کو روک لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ذلتوں کا سامنا، مشکلات کا سامنا، حالات کا سامنا، ٹینشنوں کا سامنا ہمیں اسی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس سے بھائی دوستو، احادیث میں آتا ہے
قرآن کی تعلیم ہے کہ جس دن فصل اٹھا رہے ہو اسی دن اس کا حق ادا کرو۔ تو اسے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔